ایک سوال یہ ہے کہ کیا شب برات میں قرآن خوانی کروانا ضروری ہے، گھر میں ہو یا دکان میں ہو؟ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، بلکہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، بلکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں بولتے ہیں بچہ دیجیے نا قرآن خوانی کرنے کے لیے۔ تو بہرحال آپ ان علماء کرام سے بھی جو لوگ جو ہے کرتے ہیں، جو حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو یا مولانا صاحب ہو، امام صاحب جو لوگ کرتے ہیں، تو آپ ان سے خود جو ہے اس بات کی سند پوچھے، دلیل پوچھے، کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہم لوگ کرتے ہیں شب برات کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر ہو، اس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا تبع تابعین نے یا بعد کے زمانے میں ان سب چیزوں کا رواج تھا کہ یہ سب چیزیں تھی کہ نہیں؟ کوئی ایک حدیث شریف کوئی آدمی ثابت کر دے تو میں ماننے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا۔ واقعتاً جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں جو ہے جو طریقہ چلا ہوا ہے قرآن خوانی کرانے کا، یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یہ چیز کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ ثابت نہیں تو پھر چلا آ رہا ہے کہاں سے، کیسے یہاں سے چلا؟ بھائی کوئی تو بتانے والے ہوں گے، بتائے ہوں گے تب تو یہ سلسلہ چلا۔ جب تک کہ کسی نے کہا نہیں ہوگا، بتایا نہیں ہوگا، یہ سلسلہ آیا کہاں سے، کیسے چلا؟ یہ قرآن خوانی کرانے کا رواج کہاں سے چلا، کیسے چلا؟ اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت یہ ہے، یہ بات جو ہے آپ یہ سمجھ لے تو انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے آج جتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے اور 100 سال پہلے لوگ جو ہے گنتی کے شاید ہی اکے دکے محلے میں لوگ قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے، یعنی قرآن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ سالوں سال گزر گیا، کوئی گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو جس زمانے کے عالم علماء تھے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، مکتب میں پڑھنے والے بچے، کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر جو ہے شیاطین اور دیگر غلط چیزوں کا بسیرا ہونے لگتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ کا نور جو ہے، اللہ کی روشنی جو ہے اس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بہت ساری اس طرح کی حدیث ہیں جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس گھر کے اندر اور اس مقام پر اور اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسے بھی گھر ہوتے تھے سالوں سال اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو برکت کے طور پر اس وقت کے بھی سیدھے سادے عالم علماء تھے، لوگ کیا جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں ایسا بھی ہو جائے گا، پھر آگے چل کر کے 2-4 بچے آ کر کے پڑھ کر چلے گا، مولانا صاحب دعا کرا دے، بات ہو گئی ختم۔ نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام، نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی تھی، اور اس طرح جو ہے کبھی کبھار کوئی ایسا موقع ہوتا تھا تو لوگ جو ہے مدرسے سے بچے بھیج دیا کرتے تھے، پڑھ لیے، ہو گئی بات ختم۔ لیکن اب باضابطہ مولانا لوگ جو ہے اس پر تو ہم بولیں گے، معاف کیجئے گا، ہماری برادری کے لوگ یعنی ہم مولانا لوگ جو ہے باضابطہ جو ہے اس پر اچھا خاصا جو ہے وہ لوگ جو ہے چارج رکھے ہوئے ہیں، ہم یہ چارج بولیں گے، معاف کیجئے گا، باضابطہ جو ہے طے کرتے ہیں قرآن خوانی کروانا ہے، ٹھیک ہے، کتنا پیسہ لیں گے؟ 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ، 10,000، 20,000، 5,000، اس طرح جو ہے قرآن خوانی کا وہ لوگ طے کرتے ہیں۔ 2-4-5 بچے کو، مدرسے کے بچے ہو یا مکتب کے بچے ہو یا ان کے اپنے گروپ کے جو لوگ ہیں، جیسے 2-4-5 مسجد کے امام لوگ مل گئے اور کہیں قرآن خوانی میں چلے گئے، بمشکل آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور 10,000 20,000 روپیہ لے کر کے جائیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں۔ طلباء کو جو لے کر کے جاتے ہیں، طالب علموں کو جو لے کر کے جاتے ہیں، ایک قرآن خوانی میں کہیں پر گیا، کہیں پر کھلا دیا، کہیں پر ناشتہ ہے، 50 روپیہ، 100 روپیہ، زیادہ سے زیادہ، ورنہ 20 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ، 10 روپیہ، 50 روپیہ دے کر کے
بچے کو اتنا دے کر کے خوش کر دیا اور باقی جو ہے آپس میں تقسیم کر لیے. اگر وہ تنہا ہے تو پورا بسم اللہ والا برکت اللہ جی پورا جو ہے ایک گھونٹ میں جو ہے وہ نکل جائے گا. 10,000 20,000 مولانا اپنے جیب میں رکھے گا. تو دراصل مولانا لوگ کی جو ہے اس میں کمائی ہوتی ہے، اس لیے مولانا لوگ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی اپنا جیب گرم ہو رہا ہے تو کیا جا رہا ہے، جائے امت جہاں جانی ہے جائے. ہم کو کیا ہے، ہمارا جیب بھرنا چاہیے، ہمارا پرس جو ہے گرم رہنا چاہیے، ہمارا جیب گرم رہنا چاہیے جی. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے جو ہے یہ لوگ جو ہے گمراہی کو خرید رہے. قرآن کی آیتوں کو جو ہے اس طرح وہ لوگ جو ہے فروخت کر رہے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے. بہرحال اگر اسی پر ہم آپ کو بتائیں گے، اسی مولانا صاحب سے پوچھئے گا بھائی آپ کے گھر میں قرآن خوانی ہوا ہے کہ نہیں، آپ کے گھر میں بھی فلاں چیز ہوا ہے تو اس موقع سے آپ نے قرآن خوانی کروائی. تو ہم لوگ جو ہے قرآن خوانی کرتے، ہم لوگ کرواتے نہیں ہیں. بھائی آپ کے گھر میں بھی اگر شب برات ہے یا کسی آدمی کا انتقال ہوا ہے، آپ اپنے گھر میں بھی قرآن خوانی کروائیے، ہمیں بھی بلائیے اور ہمیں بھی 2 4 5 10 ہزار روپیہ دیجیے، ہدیہ دیجیے، تب تو مانیں گے کہ قرآن خوانی جائز ہے، درست ہے. تو اس طرح جو ہے مولانا لوگ جو ہے، بعض مولانا لوگ جو ہے علماء جو ہے صرف اپنا جیب گرم کرنے کے لیے امت کو صحیح بات نہیں بتاتے ہیں. اس لیے میرے استاد فرمایا کرتے تھے ہاں ہم قرآن خوانی میں بچہ کو بھیجیں گے، لیکن شرط یہ ہے بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جائے گا، نہ چائے پیے گا، نہ بسکٹ کھائے گا، نہ کھانا کھائے گا، نہ ہدیہ آپ کو دینا ہے. تو اگر آپ میرے بچے سے قرآن خوانی کروانا ہے تو بچے کو ہم بھیج رہے ہیں، لیکن کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی ہدیہ تحائف نہیں، کچھ نہیں، بچہ ولی قرآن پڑھ کر کے چلا آئے گا. اگر یہ شرط آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو کھلانا پلانا ہے تو کسی اور مدرسے میں چلے جائیں، میرے پاس اس طرح کا کوئی بچہ نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے اگر کھلانا ہی اگر مقصود ہے تو صرف کھلائیے پلائیے، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کے مردے کو پہنچ جائے گا. لیکن قرآن خوانی کر کے اب پھر اس کے بعد آپ سوچئے گا کھلا دیجئے پلا دیجئے ہدیہ تحفہ دے دیے، اب پھر کہیے گا کہ ثواب بیچارے کو خود نہیں ملے گا تو دوسرے کو کیا بھیجے گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ دور ختم ہو گیا، وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ کہا جاتا تھا اس گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا. شاید 100 گھر نکالیں گے 2 4 5 گھر ایسا ملے گا، ورنہ آج ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ شب برات میں ہی قرآن خوانی کرے اور کروائے اور قرآن آپ اپنے مردے کے نام پر پڑھے. قرآن صرف لوگوں نے سمجھ لیا ہے، نیا گھر بنا لیے قرآن خوانی، دکان کھول لے ہیں قرآن خوانی، کارخانہ فیکٹری کھول لے ہیں قرآن خوانی، کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو قرآن خوانی. قرآن اس لیے تھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل قرآن خوانی کرنے، ارے قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کر لیا ہے. اور امت جو ہے خیر و برکت کے لیے، خیر و برکت ہی کے لیے قرآن کو لوگ سمجھ رہے ہیں، اور باقی چیزوں کے لیے قرآن کو نظر انداز لوگوں نے کر دیا ہے. تو قرآن کو نازل کرنے کا اصل مقصد اللہ کا یہ ہے قرآن کی لوگ تلاوت کرے، قرآن کو لوگ سمجھے، قرآن کے مفہوم کو اور اس کے مطلب کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. جو صحیح مسئلہ ہے، جو صحیح بات ہے، ہم علماء کرام کو صحیح بات بتانے کا اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. جن کو جو قرآن کا جو بھی حصہ یاد ہے، سب کو یاد ہے الحمدللہ، کچھ نہ کچھ سب کو یاد ہے، کچھ نہ کچھ سب کو پڑھنا آتا ہی ہے. لہذا پڑھ کر کے شب برات کوئی ضروری نہیں ہے، جب چاہیں ہمیشہ چاہیں آپ ہمیشہ اپنے مردے کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یعنی ثواب پہنچا سکتے ہیں. اللہ سے